یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اللہ کی زیارت ہو جائے۔ 36ویں رات، جس وقت وہ 40 دن کا چلہ کر رہا تھا، 36ویں رات میں ایک آواز سنی۔ 36ویں رات میں اس شخص نے ایک آواز سنی کہ شام 6 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے۔ میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر لیا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے، زندگی میں بدلاؤ آ جائے اس بڑی اہم بات کو سننے کے بعد۔ دوستو، آج میں آپ سے ویڈیو لائک کرنے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، صرف آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، یہی آپ سے ایک گزارش ہے۔ ایک شخص نے اللہ کی زیارت کرنے کے لیے 40 دن کا عمل کیا، 40 دن کا چلہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے اس کو کیا کہا گیا اور کیا پیغام دیا گیا، یہ بڑی سوچنے اور دیکھنے والی بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ ایک عابد نے اللہ کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور سارا وقت آہوزاری یعنی رونے میں اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اللہ کی زیارت ہو جائے۔ 36ویں رات، وہ 40 دن کا چلہ کر رہا تھا، 36ویں رات میں اس عابد نے ایک آواز سنی۔ 36ویں رات میں اس شخص نے ایک آواز سنی کہ شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ 36ویں رات میں اس کو ایک آواز سنائی دی اور اس کو بتایا گیا کہ شام میں 6 بجے ایک تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا، یعنی 6 بجے سے پہلے ہی یہ شخص اس بازار میں پہنچ گیا، کیونکہ اس کو تو خوشی ہو رہی تھی کہ میں جس دن کا انتظار کر رہا تھا وہ دن آ گیا، میں چلہ کر رہا تھا، یہ وقت سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبے ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبے ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بوڑھی عورت کہتی کہ میں اس کو 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبے ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بوڑھیا ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ تانبے ساز اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب وہ سب سے مایوس ہو گئی تو اخیر میں ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچی، وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ اس کو 6 ریال میں خریدیں گے؟ کیا آپ مجھے 6 ریال دیں گے؟ تانبے ساز نے پوچھا 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبے ساز نے دیگچی لے کر کہا کہ ماں، یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ پیچھے سبھی لوگ اس کو 4 ریال میں خرید رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو 6 ریال میں بیچنا چاہتی تھی، لیکن یہ صاحب تو الگ ہی نکلے، یہ کہہ رہے کہ میں اس کو 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب یہ جو سارا ماجرا ہو رہا تھا، اس کو وہ شخص جو اللہ کی زیارت کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ کر رہا تھا، وہ شخص اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے اس کو 25 ریال میں خرید لیا۔ بوڑھے چچا نے کہا، بوڑھے تانبے ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔
میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں ایک غیبی آواز آئی۔ اسی شخص کو جس کو پہلے غیبی آواز آئی تھی کہ شام کو 6 بجے تانبے کے بازار میں جاؤ اور ایک تانبے ساز کی دکان پر جاؤ۔ اس نے کہا کہ عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے، اس کو بتایا گیا کہ چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ کریم ہم سب ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے اس واقعے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اللہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تم گرتے ہوئے کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، کسی کی ٹانگ نہ کھینچو، کسی کو اوپر اٹھتے ہوئے کسی کو گراؤ نہیں بلکہ اس کو سہارا دو، زندوں کو سہارا دو۔ مردے کو تو ہر کوئی کندھا دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے آ جاتا ہے، آپ زندوں کو سہارا دیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی ترقی کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے اس کے اپنے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو خدارا آپ اس واقعے سے خود بھی سبق لے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی آج اس واقعے کو سن کر، اس کو پڑھ کر بہت ہی زیادہ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی، اپنی خوشنودی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔